میری محبت، میرا چین، میرا دین، میرا ایمان تجھ جیسا نہ ہوگا، نہ دیکھا کوئی مہربان۔ میرے آنسوؤں کی جس نے رکھی ہمیشہ لاج، تو ہی تو ہے بس قدردان۔ میرے پیارے اللہ، میں راضی ہوں۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر یا اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے ہے، صرف آپ کی محبت۔ میرے پیارے اللہ، صرف آپ کی محبت۔ سوچتا ہوں تیری محبت کو تو دل گلستان ہو جاتا ہے، پھر روز تیری محبت کا غلام میرے دل کے چین میں کھلتا ہے۔ آسمان کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیارے اللہ، سجدوں میں محسوس کرتا ہوں تجھے اپنے بہت پاس۔ صبر عطا کیا تو نے، حوصلہ دیا، مگر کبھی ٹوٹنے نہ دی میری کوئی بھی آس۔ آسمانوں کو دیکھ کے بے اختیار ہی ہاتھ اٹھا کے کر دیتا ہوں سلام۔ میں جانتا ہوں پہنچ چکا آپ تک میرا یہ پیغام۔ جب اس کے پاس روتی ہوئی صدائیں پہنچ جاتی ہیں نا، تو مایوس نہیں ہونے دیتا اپنے بندے کو۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں کھڑی کرے، تم بس یقین رکھنا اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ تم ہر دکھ ہر درد کو ہنس کر سہو، اور وہ تمہیں اس کا صلہ نہ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ میں نے نماز شروع کی اور بس آنسو بہنے لگے۔ دعا کا وقت آئے تو بس ہاتھ ہی اٹھائے گئے، اور پھر پکارا میں نے، یا اللہ، یا اللہ پلیز مجھ پر رحم کرے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، اللہ سننے والا کوئی نہیں۔ اور میں وہی گر گیا سجدے میں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو کہ اے میرے بندے، میں سنوں گا، تو سنا مجھے۔ مجھے یاد نہیں میں کتنے عرصے کے بعد نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اس لیے کہ ہر چیز بکھر گئی تھی، سب چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں ٹوٹ چکا تھا، میرے پاس باقی کچھ نہیں بچا تھا۔ آسمان اور زمین مجھے بس خالی محسوس ہو رہے تھے۔ ہار گیا تھا میں، سب کچھ لٹا چکا تھا میں، ہار گیا تھا میں حالات سے۔ جن لوگوں کو میں نے سہارا سمجھا تھا، وہ لوگ صرف کہنے کی حد تک میرے تھے، صرف کہنے کی حد تک میرے تھے۔ یا اللہ، میرے پاس آپ جیسا کوئی بھی نہیں، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا، مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا۔ کبھی میں بھٹک بھی جاؤں تو اپنی طرف موڑ لینا، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو ہی میرا دوست، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ تیرے بنا ایک پل گزارا نہیں، تجھ سے بات نہ کر لوں تو سکون میسر نہیں آتا، تجھے اپنا حال نہ بتاؤں تو دل کو قرار نہیں آتا۔ سجدوں کی لذت سے سکون پاتا ہوں، تجھ سے بات کر کے میں دل سے مسکراتا ہوں۔ زندگی کے اس سفر میں اللہ سے تنہا بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہونا، آخر میں کیا ملا؟ سکون ملا؟ نہیں نا؟ پھر کیا فائدہ اس بھاگ دوڑ کا جب تمہارے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے، تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے
جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ محبت نام کا جو ایک جزیرہ ہے، وہاں جاؤ تو اس تنہا شجر کے پاس بھی جانا کہ جس کی ساری شاخوں کے لبادے پر ہر ایک جانب کسی کا نام لکھا ہے۔ سنا ہے لکھنے والا زندگی بھر پھر کبھی کچھ لکھ نہیں پایا، وہ اپنی انگلیوں پر خون کی مہریں لگا بیٹھا، مقدر دار کر بیٹھا۔ محبت کے جزیرے پر اگر جانا پڑے تم کو، پرانی ساری یادیں ساتھ لے جانا۔ پرانی یادیں تپتی دھوپ میں چھاؤں کے جیسی ہیں، وہ ماضی کے کسی بھولے ہوئے سے گاؤں جیسی ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں، اور وہ ٹکڑے کبھی بھی جڑ نہیں پائیں گے، کبھی بھی جڑ نہیں پائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پھر بھی ذرا سی آزمائش پہ صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ جانتے ہیں جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت پہ ہمارے لیے کتنی زیادہ مددگار ہوں گی، پھر بھی وہ سب دعائیں قبول ہونے کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں آزمائے جا رہے ہیں، پھر بھی آزمائش پہ نہ شکرے ہو جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں پھر بھی انجان بنتے ہیں، شکر کرنے کی بجائے ہر بات میں نہ شکرے ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہری سی بات ہے، جب ہم خود اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو بھلا وہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ راستہ بھول جائیں تو فوراً گوگل پہ لوکیشن دیکھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی لوکیشن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو بتا دی ہے۔ اس راستے پہ جو بھی چلے گا جنت تک پہنچ جائے گا۔ گوگل میپ پہ یقین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ کیوں نہیں؟ خدا کرے اس رمضان جو آپ کے لیے ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے۔ اس رمضان آپ کے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ اس رمضان آپ کے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، آپ کی خطاؤں کو بخش دیا جائے۔ اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس رمضان جو آپ مانگیں وہی آپ کو دے دیا جائے۔ اس رمضان آپ کو آپ کے صبر کا بہترین پھل مل جائے اور جنت آپ کے لیے واجب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نزعت أسرار